رسائل قشیریہ کی تلخیص ہے کشف المحجوب. رسائل قشیریہ قوت القلوب امام ابو طالب مکی، یہ تصوف کی لکھنے والی قانونی کتاب ہے. قوت القلوب رسائل قشیریہ یہ تصوف کی آئینی کتاب ہے. بعد میں جتنی کتاب لکھی گئی ہے اس کے بعد عوارف المعارف ہو، کشف المحجوب شریف ہو، فوائد الفواد ہو، یا حضرت خواجہ صاحب کے ملفوظات ہوں، وہ سب آئیں انہی ماخذ سے. امام ابو القاسم قشیری اس کے لکھنے والے ہیں، بہت بڑے اولیاء کے سردار ہیں، اور انہوں نے تصوف میں جو کتاب لکھی ہے رسائل قشیریہ، وہ تصوف کی بنیاد بنی ہے. تو ابو القاسم قشیری یہ بات لکھتے ہیں کہ میرے استاد ہیں ابو علی دقائق. ان کا ارشاد ہے، ابو علی دقائق کہتے ہیں کہ میں نے طریقت میں ابو القاسم نصر سے حاصل کی. میں نے طریقت، تصوف، ولایت امام ابو القاسم قشیری جن کے شاگرد داتا صاحب بنتے ہیں. امام ابو القاسم قشیری کہتے ہیں میرے استاد طریقت ابو العلی دقاق، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد جن سے میں نے ولایت لی ابو القاسم نصر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ولایت حاصل کی وہ سری سختی سے. وہ کہتے ہیں میں نے جن سے ولایت حاصل کی وہ ہے معروف کرخی. وہ کہتے ہیں میں نے جن سے ولایت حاصل کی وہ ہے داؤد تائی. اور وہ کہتے ہیں میں نے جن سے ولایت لی وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. حضرت معروف کرخی غوث اعظم کے پردادا پیروں میں سے ہیں. علامہ شامی کو اٹھا کر دیکھیں، وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے. علامہ شامی نے لکھا کہ بغداد معلی میں آپ کی قبر شریف ہے سیدنا معروف کرخی کی. اور یہ علامہ شامی فتاوی شامی کے مقدمے میں لکھتے ہیں حنفی علماء کو جمع کرنے میں، فرمایا حضرت معروف کرخی وہ اولیاء میں سے ہیں. حضرت معروف کرخی دراصل حضرت مولا علی رضا کے دھوبی ہیں. بولو سبحان اللہ. حضرت مولا علی رضا کے خادم ہیں. مولا علی رضا نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے، اور ان کے گھر کی جھاڑو لگانے سے اللہ نے ولایت عطا فرمائی. حضرت معروف کرخی اور غوث اعظم کے پردادا پیروں میں سے ہیں. حضرت معروف کرخی کے بارے میں علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جو شخص جس کے گھر بیٹا نہ ہو یا بارش نہ ہو، ان کی مزار پر جا کر اگر بارش اور بیٹا طلب کیا جاتا تو اللہ رب العالمین بیٹا بھی عطا فرماتا، بارش بھی عطا فرماتا. اب تم ہم اہل سنت کو قبر پوجا کہتے ہو تو علامہ شامی کو کیا کہو گے؟ پڑھ کر اگر کبھی آؤ نا تو سنیوں کے سامنے ایسے جملے نہ بولو. کہتے جی قبر پوجیں، مزاروں سے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا یہ علامہ شامی کو کیا فتویٰ دو گیا؟ تو ایسی بات نہیں، یہ مسلمات ہیں، یہ شرک نہیں ہے. جس زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اینک اتار کر دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اینک لگائیے تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا. جو مطلب آپ نکال رہے ہیں مزارات کے بارے میں وہ تو شرک ہے، لیکن امت کی مراد وہ نہیں ہے. آپ جو بنیاد بنا رہے ہیں وہ اپنی تاریخ میں صحیح بنا رہے ہیں، لیکن جس فکر اور جس تھنکنگ پر آپ دلائل جمع کر رہے ہیں وہ واقعتاً شرک ہے. لیکن مسلمانوں کا رابطہ اولیاء سے، رسول اللہ کے دور سے آج تک ان کی مزارات سے اور ان کی مزارات سے توسل سے جو عقیدہ ہے وہ تھنکنگ ہی نہیں ہے، وہ فکر ہی نہیں ہے جس کو بنا رہے ہیں آپ. تو لہذا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لوگ دلائل رکھتے ہیں اس کے جواز پر، ان کی کتابیں کبھی پڑھیں تو صحیح، ان کے کوئی معاملات پڑھیں تو صحیح، اور اگر کوئی غلطی ہے تو بتائیے، ورنہ اس قسم کے فتوے دے کر امت اور بڑھ چکی ہے. بانٹے نہیں. یہ بات پھر میں عرض کروں، میں بانٹنے کے لیے نہیں کر رہا، سولوشن دیکھ رہا ہوں کہ نالج کا دور ہے. پڑھیے، دلائل کی تحقیق کیجیے اور اچھے ادبی انداز میں گفتگو کیجیے. میں نے آپ کے سامنے یہاں پر امام اعظم کی ولایت پر یہ جملے عرض کیے ہیں. اب میرے دوستو بزرگوں، کئی حوالوں سے اجتناب کرتے ہوئے، کیونکہ یہ خود ایک مستقل ایک موضوع ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیونکہ ولی ہے، ولی کی شان یہ کہ اللہ ولی کو نور فراست عطا فرماتا ہے. جامع ترمذی کی حدیث سے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. علماء نے لکھا یہ حدیث شریف ہے جامع ترمذی کتاب التفسیر. اتقوا فراست المومن عن ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. علماء نے کہا فراست کیا ہے؟ فرمایا فراست دل کی وہ آنکھ ہے جو غیب کا مشاہدہ کرتی ہے. سر کی آنکھ چہرے کو دیکھتی ہے، فراست کی آنکھ تقدیر کو دیکھتی ہے. اور علماء نے لکھا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ یہ امام اعظم کے جلیل القدر شاگرد ہیں، اور ایسے شاگرد ہیں
حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ